وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی نے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ جناح کارڈیالوجی میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا علاج 100% مفت ہوگا۔ انہوں نے کہا لاہور کی آبادی کے لحاظ سے پی آئی سی کی کیپیسٹی تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کم ترین عرصے میں جناح کارڈیالوجی قائم کیا۔ عظمہ بخاری نے کہا مریم نواز جلد پاکستان کے سب سے بڑے نواز شریف کینسر اسپتال کا افتتاح کریں گی۔ نواز شریف کینسر اسپتال 1000 بیڈز پر مشتمل ہوگا۔ انہوں نے کہا کارڈیالوجی اسپتال سرگودھا کا کام بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صحت کے شعبے میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ مریم نواز نے لوگوں کو کام کرنا، گڈ گورننس اور میرٹ یقینی بنانا سکھایا ہے۔ پنجاب سے سیکھنے والے پنجاب پر انگلی نہ اٹھائیں، پنجاب بڑا بھائی ہے، تمام صوبوں کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں۔ کراچی سائٹ ایریا حبیب چورنگی کے قریب فیکٹری میں لگنے والی آگ مزید پھیلنے سے روک دیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ کی 9 گاڑیاں اور 2 سنورکل آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں، وہاں موجود ہیں ہمارے نمائندے افضل خان سے۔ افضل بتائیے آگ پر کتنا قابو پایا گیا؟ اس وقت سائٹ ایریا حبیب چورنگی کے قریب اسی فیکٹری کے باہر موجود ہوں، جہاں پر آج صبح سے جو ہے وہ آگ بجھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ آگ کو ایک حکمت عملی کے تحت مزید پھیلنے سے روک دیا گیا ہے۔ ارد گرد کی فیکٹریوں کو اب آگ اپنی لپیٹ میں نہیں لے سکتی، لیکن جو فیکٹری کی دوسری منزل ہے وہاں پر اندر جو ہے وہ خام مال کی بڑی تعداد میں موجودگی کی وجہ سے اس آگ کے اندر بار بار آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ ابتدائی طور پر پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے کچھ مشکلات کا سامنا تھا، لیکن اب ہائیڈرینٹس پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور پانی مسلسل فراہم کیا جا رہا ہے، جس کے بعد یہاں پر فائر بریگیڈ کے 2 باؤزر، 2 اسنارکل اور 9 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں اور جلد از جلد اس آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر مملکت اور چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسیٹس بلال بن ثاقب کہتے ہیں پاکستان میں ورچوئل ایسیٹ سروسز ریگولیشنز 2026 متعارف کرا دیے گئے ہیں۔ پاکستان میں ڈیجیٹل اثاثوں کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ اب پاکستانی اور غیر ملکی کمپنیاں پاکستان میں ورچوئل ایسیٹ سروسز فراہم کر سکتی ہیں۔ ورچوئل ایسٹ سروس ریگولیشنز 2026 نوٹیفائی ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی فارمل جرنی ٹورڈز ورچوئل ایسٹس لائسنسنگ آج سے شروع ہے۔ جو بھی بزنسز پاکستان میں ورچوئل ایسٹ سروسز دینا چاہتے ہیں، پاکستانی ہوں یا گلوبل ہوں، ان کے لیے اب ایک کلیئر فریم ورک ہے، ایک لائسنسنگ پروسیس ہے اور ایک قانونی فرنٹ ڈور۔ اور جو بزنسز پہلے سے یہ سروسز دے رہے تھے ان کے لیے قانون کے تھرو ایک کلیئر ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے ان کو فارمل مارکیٹ میں لے کے آنے کے لیے، وہ ہے 5 سپتمبر 2026۔ گلوبل کرپٹو اڈاپشن انڈیکس میں پاکستان دنیا میں 3رے نمبر پہ، کروڑوں پاکستانی پہلے سے ڈیجیٹل ایسٹس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے تھے۔ ہمارا کام پاکستان میں کرپٹو لے کے آنا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری اس مارکیٹ کو رول آف لا کے انڈر لے کے آنا ہے۔ فٹ اینڈ سٹینڈرڈز ہوں گے، ریگولیٹری سپرویژن ہوگی۔ ایران پر معاشی دباؤ بڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ فوجی کارروائی کا امکان ختم ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میری لینڈ میں صحافیوں سے گفتگو، کہا ایران کو شدید معاشی اور فوجی مشکلات کا سامنا ہے، وہ اپنی فوج اور پولیس اہلکاروں کو تنخواہیں ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ Military options in the region for the U.S. are limited? No, not at all. It just means that we're seeing what happens. They have no money. They have no Navy. They have no Air Force. They are not paying their soldiers. They're not paying their police. They have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens. And we have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas. So they would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. Yeah. امریکہ کے ساتھ کئی ماہ سے جاری جنگ ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جنگ کسی نہ کسی مرحلے پر ختم ہونی ہے، بہتر ہے جنگ آج ہی ختم کی جائے۔ ایرانی صدر مسعود پزیکشیان کا کہنا ہے پوری دنیا ایران کی فتح تسلیم کرتی ہے، ایران طاقتور ثابت ہو چکا ہے۔ ایم او یو کا مقصد جنگ کا خاتمہ تھا، اس معاہدے کا مطلب ایران کی شکست نہیں، اس میں ایران کی پسپائی کی کوئی شک موجود نہیں۔ ہمیں جنگ سے پیدا ہنگامی مہنگائی سمیت دیگر مسائل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایران کسی صورت دھونس اور دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا، دشمن کو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ امریکی پابندیاں ایران کے خلاف غیر قانونی معاشی جنگ میں امریکہ خود مختار ریاستوں پر بالادستی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کسی آزاد ملک کو کسی دوسرے ملک سے قانونی تجارت ختم کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔
ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بخاری نے ایکس پر لکھا کہ امریکہ اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کر رہا ہے. کسی ریاست کو بینکوں یا کمپنیز پر دباؤ ڈالنے کا حق نہیں. بینکوں اور کمپنیوں کو جائز تجارتی لین دین سے نہیں روکا جا سکتا. امریکی اقدامات محض اقتصادی جنگ کا تسلسل نہیں بلکہ عالمی تجارت میں مداخلت کے مترادف ہیں. نئی امریکی پابندیاں عالمی قوانین اور ریاستی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں. امریکی اقدامات اقوام متحدہ کی چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہیں. ایران کو اپنی جارحانہ اور دفاعی صلاحیتوں میں تیزی سے اضافہ کرنا ہوگا. ایران انٹرنیشنل کے مطابق پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف احمد وحیدی نے کہا اس تیز رفتار فوجی تیاری کو دشمن کی موجودہ اور مستقبل کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے واحد دانشمندانہ اور مؤثر حکمت عملی سمجھنا چاہیے. ایران ابھرتے ہوئے عالمی نظام میں ایک بے مثال اور بااثر طاقت بننے کا خواہاں ہے. آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی صورتحال بدستور سنگین ہے. نیٹو ممالک نے آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے نئے اتحاد کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں تاکہ بحری سفر کو محفوظ اور ممکن بنایا جا سکے. ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کے مقدمات میں پولیس کی ناقص تفتیش. ڈپٹی ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر نے 3 مقدمات کا عبوری چالان پولیس کو واپس کر دیا. فاروق سمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے فاروق. جی بالکل، یہ 3 مقدمات کو عبوری چالان درخشاں پولیس کو نے پیش کیا تھا اور تینوں مقدمات 2021 میں درج کیے گئے تھے. انمول عرف پنکی تینوں مقدمات میں اشتہاری تھیں. تینوں مقدمات میں ایک شریک ملزم تھا جو بری ہو چکے ہیں. عبوری چالان میں پنکی کے اشتہاری ہونے اور ملزمان کی بریت کا ذکر نہیں ہے. سرکاری وکیل نے یہ اعتراض لگایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ بری ہونے والے ملزموں میں فہد حسین، سمیر اور قمر جو شامل ہیں. جب ان ملزمان کی نشاندہی پر انمول عرف پنکی کو ملزمہ بتایا گیا ہے تو پھر اس کے اشتہاری اور دیگر جو نقول ہے وہ کیوں نہیں شامل کی گئی ہیں. اور شریک ملزمان کی بریت کے فیصلوں کی نقول بھی جو ہے وہ شامل نہیں کی گئی تھی چالان میں. لہٰذا اس چالان کو اعتراض لگا کے واپس کیا گیا ہے. جی شکریہ آپ کا. پیپلز پارٹی کی حکومت صوبے پر قابض ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی، عوام کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے. کراچی کی سڑکیں بنانے کے لیے 60 دن کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی، کچھ نہیں ہوا. صوبے پہ قابض پیپلز پارٹی کی حکومت جو کرپٹ بھی ہے، جس کے اندر انتظامی صلاحیت بھی نہیں، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، نہ لوگوں کو سڑکیں دیتے ہیں. BRTs کے نام پہ دھندا شروع کیا ہوا ہے، لائن مکمل ہونے کا نام نہیں دے رہی. انڈر پاسز کے نام پہ شہر کراچی کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے. پچھلے سال یہ ڈیڈ لائن دی تھی کہ 60 دن کے اندر سڑکیں بن جائیں گی، لیکن وہ 60 دن بھی گزر گئے. زرداری صاحب کے 90 دن بھی گزر گئے، لیکن شہر کراچی کے لوگوں کو ریلیف نہیں مل سکا. قومی خزانے کو لوٹا جا رہا ہے. یہ حکمران اپنی عیاشیاں کم کرنے کے لیے کسی طور تیار نہیں ہے. لاہور میں ایوان وزیر اعلیٰ کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا 7ویں روز بھی جاری ہے. احمد سلمان بلوچ کا کہنا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں کمی تک دھرنا جاری رہے گا. شام میں خواتین وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب مارچ کریں گی. مزید بتائیں گے خواجہ نصیر. جی اس وقت جماعت اسلامی کا لاہور میں جاری دھرنا، جس کا ملک بھر کی طرح اس وقت 7واں روز ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے خلاف بھرپور طریقے سے احتجاج جاری ہے. میرے ساتھ موجود ہے جماعت اسلامی کے رہنما احمد بلوچ. ہمارا واضح پیغام اور واضح اصولی موقف ہے کہ پیٹرول کی قیمت 225 روپے ہونی چاہیے. ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال بھی نظر آ رہی ہے. چوکوں چوراہوں کے اندر پیدل مارچ کی بات بھی ہو رہی ہے. آج شہر لاہور کا ایک بڑا خواتین مارچ ہوگا کہ جس کے اندر عظمیٰ بخاری صاحبہ کو بھی خواتین پیغام دینے آ رہی ہیں. جماعت اسلامی کے لیڈران، کارکنان اور عام عوام اس بات پر مصر ہے کہ حکمرانوں کو ہر صورت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو ہوشربا مہنگائی سے بچانا چاہیے. جی بھارتی ریاست راجستھان میں ہندو انتہا پسند حکمران جماعت BJP کے کارکنوں نے کاکروچ جنتا پارٹی کے کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کی گاڑیوں کی شیشے توڑ ڈالے. کاکروچ جنتا پارٹی کے سربراہ ابھیجیت دیپکے نے سوشل میڈیا پر 2 ویڈیوز شیئر کی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ BJP کے غنڈے اسٹوس اور BJP کے دیگر رضاکاروں کے خون کے پیاسے بن گئے ہیں. جیسے آشو اور ان کی ٹیم کو BJP کے گنڈوں نے مارا اور پیٹا. ایک بھینس کے طبیلے میں بچوں کو پڑھایا جا رہا تھا جس کا ایکسپوز آج آشو کرنے والا تھا. اگر 48 آورز کے اندر اس اسکول کو ٹھیک کرانے کا کام شروع نہیں کیا جاتا ہے، ان گنڈوں کو اریسٹ نہیں کیا جاتا ہے، تو میں خود جے پور آؤں گا اور اسکول کے سامنے بیٹھا رہوں گا جب تک اسکول کو ٹھیک کرانے کا کام شروع نہیں کیا جاتا ہے. اور آپ سبھی لوگوں سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر یہ لوگ ہماری بات نہیں مانتے تو آپ سبھی لوگ آئیے جے پور
और हम जयपुर में वैसे ही बैठेंगे जैसे हम जंतर मंतर पर बैठे हुए थे। और बीजेपी वालों से मैं खास करके कहना चाहता हूँ, हम पर चाहे जितने अटैक कर लो, चाहे जितने हमले कर लो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। स्कूल तो हम ठीक करा कर ही रहेंगे। लीड्स टेस्ट में बदतरीन खेल, इंग्लैंड के खिलाफ पहली आजमाइश में पाकिस्तान की टीम बुरी तरह फेल। हेडिंग्ले में शाहीनों को इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा।